میر تقی میر کی غزلوں کی تشریحات میں آج 7ویں غزل کی تشریح ہے کہ منہ تکاہی کرے ہے جس تس کا، حیرتی یہ آئینہ کس کا۔ میر کی یہ بڑی مشہور غزل ہے اور بڑی پرمعنی پرمغز اور مرصع غزل ہے، جس میں شاعر نے اپنی دلی کیفیات کا اظہار اس انداز میں کیا ہے کہ منہ تکاہی کرے ہے جس تس کا، حیرتی ہے یہ آئینہ کس کا۔ مطلع ہے غزل کا، اس میں شاعر کہتا ہے کہ آئینہ جو ہے وہ میوے حیرت نظر آ رہا ہے۔ میوے حیرت یعنی حیرت کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ جس کو جو دیکھتا ہے اس کو تکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی جو اصل وجہ ہے، اس کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ یہ ہے کہ آئینے کے اندر محبوب نے اپنا عکس اس میں دیکھا تھا۔ جب سے اس نے اپنا عکس دیکھا اور وہ آ کر چلا گیا، تو آئینہ آج بھی جو ہے اس دیدار کا متمنی ہے، اور آج بھی اس کے خوبصورتی، اس کے جمال کو دیکھنے کے لیے آج بھی میوے حیرت لوگوں کو تکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے حیرتی یہ آئینہ کس کا، حیرت ہو رہی ہے کہ یہ آئینہ کس کا ہے، کیونکہ یہ آج بھی ہمارے محبوب کی گویا عکس کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کے حسن و جمال کو دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے لوگ جو اس میں اپنا عکس دیکھ رہے ہیں وہ اس کو تکتا ہوا نظر آتا ہے۔ بڑا پرمغز و پرمعنی شعر ہے۔ اگلا شعر ہے کہ شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہوں، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ اصلاً شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، یہ اکثر مشہور ہے شعر، لیکن صحیح شعر یہ ہے کہ شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہوں، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ تو دیکھیے، شاعر جو بحیثیت ایک عاشق کے ہے، عاشق کے اوپر دن تو جیسے تیسے باتوں میں، گفتگو میں یا لوگوں کی چہل پہل کے اندر نکل جاتا ہے، لیکن اس کو رات سب سے زیادہ ستاتی ہے، اس لیے کہ وہ تنہا ہوتا ہے، اس وقت اس کی دل بستگی نہیں ہوتی اور اس کو شدت سے اس کے محبوب کی یاد آتی ہے۔ اسی لیے پوری رات کو نکالنے کا دھڑکا گویا شام سے ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو احساس ہونے لگتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہوں۔ تو جیسے ہی شام آنا شروع ہوتی ہے، ویسے ہی ہمیں رات کا خیال آتا ہے، اور اس کی محبوب کے خیالات اور اس کی جدائی، اس کی تڑپ، اور اس کو یاد کر کے شدت سے رونے کا خیال آتے ہی ہم شام سے ہی مایوس ہونے لگتے ہیں، افسردگی دل کے اوپر چھا جاتی ہے، مایوسی دل پہ چھا جاتی ہے۔ تو گویا دوسرے مصرعے میں شاعری کہہ رہا ہے کہ دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ مفلس کے چراغ کے مانند ہو گیا ہے ہمارا دل، یعنی اس کی دل گویا ایک مفلس کے چراغ سے مراد لیے شاعر نے، وہ اس لیے لیے کہ مفلس کا چراغ جو بہت کم لو ہوتا ہے، اس کی روشنی بہت مدھم ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے، اور اس کا تیل کا بھی پتہ نہیں ہوتا کب ختم ہو جائے۔ اسی طرح ہمارے دل کی بھی کیفیت ہے جو بہت ناتواں ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے عشق کے اندر، اور وہ کہہ رہا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، ہمارا دل مفلس کے چراغ کی مانند ہو گیا ہے۔ تو تھے برے مغربچوں کے تیور لیک، شیخ میخانے سے بھلا کس کا۔ اردو شاعری کی روایت ہے کہ شیخ اور میخانہ، اور اس کے اوپر جو ہے شعراء حضرات نے بالخصوص خاص طور سے شعراء متقدمین یعنی قدیم شعراء نے اس مضمون کو خوب باندھا ہے۔ تو میر نے بھی اس مضمون کے اوپر کہا ہے شعر کہ تھے برے مغبچہ کہتے ہیں شراب پلانے والوں کو، ساقی کو، کہ میخانے کے اندر ساقی شراب پلاتا ہے، پیالے سے شراب پلاتا ہے، اور شیخ وہاں پر میخانے کے اندر موجود ہوتا ہے۔ شیخ اصل میں ایک علامت لے رکھی ہے اس دیندار شخص کی جس نے اپنے آپ کو ریاکاری میں ملوث کیا ہوا ہو، جو ریاکار ہو، جو اوپر سے تو دکھاوا کرتا ہے شیخ بننے کا، نیک بننے کا، زاہد بننے کا، لیکن اصلاً وہ جو ہے گناہوں میں بھی مبتلا رہتا ہے، ایسے شخص کو ریاکار کہتے ہیں۔ تو شاعر نے یہاں وہ لفظ شیخ سے استعمال کیا اور کہا ہے کہ میخانے کے اندر جب
ساقیوں کے شراب پلانے والوں کے تیور جب بگڑے ہوئے دیکھے، ان کو بدمزاج دیکھا تو شیخ نے بھاپ لیا اور وہ میخانے سے کھسک گیا، نکل گیا، چلا گیا۔ ایسا نہیں کہ میری رسوائی کر دیں گے، آج بدنامی ہو جائے اور میں ساری دنیا میں جگ ہنسائی کا سبب بن جاؤں، اس لیے شیخ نے وہاں سے نکلنا ہی مناسب سمجھا۔ شاعر نے یہ بات شعر میں کہی ہے۔ اگلا شعر ہے کہ داغ آنکھوں سے کھل رہے ہیں سب، ہاتھ دستہ ہوا ہے نرگس کا۔ اب دیکھیے، نرگس ایک پھول ہوتا ہے جس کو آنکھوں سے تجبی دی جاتی رہی ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو وہاں نرگس جو ہے وہ دیکھنے والی آنکھ سے مراد ہے۔ تو نرگس کی کلی جو ہوتی ہے اس کو شعراء حضرات آنکھ سے تجبی دیتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے نرگس دیکھنے کے تو معنی میں ہی، لیکن اس کو دستہ بتایا، ہاتھ بتایا کہ داغ آنکھوں کے کھل رہے ہیں سب۔ ہماری آنکھوں کے جو داغ ہیں، داغ اصل میں عشق میں حاصل ہونے والے داغ ہیں، جو عشق میں جو تکلیفیں، جو صعوبتیں، جو پریشانیاں عاشق جھیلتا ہے، اس کے دل کے اوپر داغ بن جاتے ہیں، اور وہ داغ جو ہے وہ ہمیشہ اس کو ستاتے رہتے ہیں۔ تو گویا دل کے وہ داغ جو ہے وہ آنکھ بن گئے ہیں، وہ نرگس کے مانند ہو گئے، اور وہ ہاتھ بن گئے ہیں کس کا؟ نرگس کا، اور وہ بتا رہے ہیں، وہ ظاہر کر رہے ہیں ہمارے عشق کی کیفیت کو، ہمارے دل پر جو پڑے ہوئے داغ ہیں ان کو اجاگر کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں۔ شعر میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہے۔ تو اگلا شعر ہے جو قطع ہے، اور قطع بند شعر وہ ہوتا ہے جس میں شاعر کوئی بات کہنا چاہتا ہے، کسی پہلو پر کوئی بات کہنا چاہتا ہے، وہ ایک شعر میں مکمل نہ ہو، اس کے لیے دوسرے شعر کا بھی سہارا لیا جائے۔ اسی طرح کا شعر ہے کہ بہر کم ظرف ہے بسان حباب، کاسا لیس اب ہوا ہے تو جس کا، فیض اب ابر چشم تر سے اٹھا، آج دامن وسیع ہے اس کا۔ تو بہر کم ظرف ہے بسان حباب، دیکھیے بسان کہتے ہیں مانند، طرح اور مثل، اور حباب کہتے ہیں بلبلے کو۔ بلبلہ بہت عارضی چیز ہے، اور اس کی مثال جو ہے بہت لمحاتی ہوتی ہے، کہ بہت زندگی بھی جس طرح بلبلے کے مانند ہے کہ ابھی پیدا ہوا ہے اور ابھی ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا کوئی تعین بھی نہیں کہ کب وہ پھولا ہے اور کب ختم ہو جائے گا، پھوٹ جائے گا۔ اسی طرح بحر کم ظرف، بحر کہتے ہیں سمندر کو، کم ظرف کے معنی ہوتے ہیں جس کے اندر ظرف نہ ہو، جس میں ظرف کی کمی ہو، برداشت، قوت برداشت جس میں کم ہو، اس کو کہا ہے شاعر نے۔ کاسا لیس، کاسا کہتے ہیں پیالی کو، جس کے پاس پیالہ موجود، کاسا لیس ہوا ہے تو جس کا۔ پھر آگے کہتا ہے کہ فیض اب ابر چشم تر سے اٹھا، آج دامن وسیع ہے اس کا۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے اس قطع بند شعر میں کہ محبوب کے عشق کی تکالیف برداشت کرتے کرتے ہم اس قدر روئے ہیں، اس قدر تڑپے ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے کہ بحر کم ظرف ہے بسان حباب، کاسا لیس اب ہوا ہے تو جس کا، کہ اے سمندر، تو نے جو ہے اپنے اندر جو حباب پال رکھے ہیں، یعنی اس کے اندر جو بلبلے اٹھتے ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی کاسے کے مانند ہے، پیالے کے مانند ہے۔ الٹا پیالہ ہوتا ہے جی، بلبلہ اسی طرح اس سے ہوتا ہے جیسے الٹا پیالہ ہو۔ تو شاعر ہی کہہ رہا ہے کہ آج ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، محبوب کو یاد کر کے، اس کی شدت غم کے اندر جو آنسو جاری ہو رہے ہیں وہ کسی سمندر سے کم نہیں ہیں۔ آج تو اس سے فیض اٹھا سکتا ہے، ہمارے چشم تر سے فیض اٹھا لے، تو یہ کیونکہ آج ہمارا دامن بہت زیادہ وسیع ہے، پھیلا ہوا ہے، کس کا؟ آنسوؤں کا۔ لہٰذا بحر کم ظرف کو مخاطب کرتے ہوئے شاعر کہہ رہے ہیں کہ آج تو اے سمندر، تو کیا جو ہے پانی کو تبدیل کرے گا، آج اس میں بھی پانی کم پڑ جائے گا، لیکن ہمارا جو دامن ہے وہ بہت وسیع ہے، چشم تر سے آنکھیں اس قدر بہہ رہی ہیں کہ وہ سمندر بھی کم پڑ جائے،
اور اس نے شاعر نے یہاں اپنی شدت غم کا اظہار اس قطعے میں کیا ہے۔ اگلا مقطع ہے کہ تاب کس کو جو حال میر سنے، حال ہی کچھ اور ہے مجلس کا۔ یعنی شاعر نے جیسے ایک جگہ کہا کہ حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی معنویت ہوتی ہے، جو مفاہیم ہوتے ہیں جو شاعر اپنے شعروں کے اندر پیش کرتا ہے۔ تو یہاں شاعر نے کہا کہ تاب کس کو جو حال میر سنے، میر اس قدر سوز و گداز میں ڈوبا ہوا ہے، اسی طرح اس کی زندگی غم و آلام میں مبتلا ہے کہ وہ اپنا بیان سے قاصر ہے، نہیں بتا سکتا۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ تاب کس کو جو حال میر سے، کس میں تاب ہے، کس میں برداشت ہے جو میر کا حال سن سکے۔ کیونکہ اس کی دلی کیفیات، اس کے غم، اس کے آلام، اس کی تکالیف اتنی زیادہ بڑی ہوئی ہیں کہ اس کے حال سننے کا میں کسی کو برداشت نہیں ہے۔ حال ہی کچھ اور ہے مجلس کا۔ جیسے ہی میر نے اپنے احوال سنائے، اپنی تکلیفوں کا بیان کیا اس کے اندر، اپنی تکالیف کا، تو شاعر یہ کہتا ہے کہ مجلس کا حال ہی دوسرا ہو گیا تھا۔ سب اس کا حال سن کر مغموم ہو گئے تھے اور وہ بھی جو ہے غم زدہ ہو گئے تھے۔ یہ شعر میں اپنی دلی کیفیت کا اظہار کرنا مقصود ہے۔